وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر باتیں بھی امت کو سمجھائیں، اس لیے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات الواصلات والمستوصلات المتفلجات المغیرات خلق اللہ۔ لعنت ہے اس عورت پہ جو پلکنگ کرتی ہے، جو کرواتی ہے۔ لعنت ہے اس عورت پہ جو تھریڈنگ کرتی ہے، جو کرواتی ہے۔ لعنت ہے اس عورت پہ جو نقلی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے۔ اور لعنت ہے اس عورت پہ جو اپنے جسم کو گندواتی ہے، کلرنگ ہوتی نا جسم کے اندر، بازو پہ، کبھی چہرے پہ، اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کروانا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے کیونکہ اس کے دانتوں میں فاصلہ ہے۔ لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے جب یہ بات کہی تو ایک کہنے والی عورت نے کہا ان اہلک یفعلون، آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہے۔ کہا جاؤ میرے گھر، اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوئی تو ایک چھت کے نیچے عبداللہ بن مسعود اور وہ نہیں رہیں گے۔ گئی، واپس آئی، کہا کہ وہ ایسا نہیں کرتی، کسی نے جھوٹ بولا۔ آج شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے؟ آج میں اتنا کچے دل والا کیوں ہو گیا ہوں؟ نہ ماں کو سمجھ آتی ہے، نہ بیٹی کو سمجھ آتی ہے، نہ باپ کو سمجھ آتی ہے۔ پیسوں کو برباد الگ کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ خریدی جاتی ہے۔ اور بال ہیں، نکلی لگانے کی کیا ضرورت؟ اور صحیح بخاری کی اگر روایت میں آپ کو سنا دوں آپ اور پریشان نہ ہو جائیں کہیں۔ ایک عورت آئی کہتی اللہ کے رسول انہو قد تمعت شعر رأسها، میں بیٹی کا نکاح دینے لگی اس کے سر پہ بال نہیں، میں جھوٹے بال لگا لوں؟ فرمایا نہیں، انہو قد لعن الموصولات، نقلی بال لگانے والے جو اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لفظ وہاں یہ کس طرح آج ہماری زندگیوں کے رویے بن گئے۔ انما هلكت بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر، بنی اسرائیل کو اللہ نے ہلاک کیا تو ان کی عورتیں اپنے بالوں کا جوڑا بنایا کرتے تھے۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کو پڑھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا فقدت امت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک پوری کی پوری قوم امت گم ہو گئی، ملی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے سے چوہیا گزری، فرمایا لا اراہ الا ھذا، میرا خیال یہ ہے کہ جو امت گم ہوگی تھی اللہ نے اسے چوہا بنا دیا ہے۔ پھر اس کی دلیل پیش کی، چوہیا کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھ دو وہ نہیں پیے گی، بکری کا دودھ پڑا ہو چوہیا پی لے گی۔ کیا مطلب؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام قرار دے دیا تھا۔ کس لیے یہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کی چوہا بن گئی؟ جسم فروشی کی وجہ سے، جسم کی نمائش کی وجہ سے، اور جن چیزوں کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں۔